سمود قوم کی کہانی، عذاب اور عبرت۔ السلام علیکم ناظرین، آؤ باغ جنت کتاب سے سمجھیں۔ سمود کون تھے؟ سمود وہ قوم تھی جو عاد کی ہلاکت کے بعد استتو میں آئی۔ انہیں عاد ثانیہ بھی کہا گیا۔ یہ لوگ بڑے طاقتور، ہنرمند اور عالی شان مکانوں کے مالک تھے۔ ان کی بستیاں آج کے سعودی عرب میں مدینہ اور شام کے بیچ موجود تھیں، جہاں کے کھنڈر آج بھی مدائن صالح کے نام سے موجود ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنائے اور دنیاوی طور پر بہت ترقی کی۔ ان کا مذہب، لیکن افسوس، ان کی یہ ترقی اللہ کی توحید کو بھول چکی تھی۔ سمود اپنے پرکھوں کی طرح بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے اور حق کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت، اللہ نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں اور کہا، صرف اللہ ہی عبادت کے قابل ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی پالتا ہے۔ لیکن قوم کے سردار اور امیر لوگ گھمنڈ میں چور تھے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے ایک خاص اونٹنی بھیجی۔ یہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی، ایک زندہ معجزہ۔ صاف ہدایت دی گئی، ایک دن پانی اس اونٹنی کے لیے اور ایک دن تمہارے لیے۔ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی، ناقۃ اللہ۔ لیکن سمود کی قوم نے اسے بھی برداشت نہ کیا۔ انہوں نے سازش کی اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ عذاب کی چیتاونی۔ حضرت صالح نے غصے اور غم میں کہا، اب 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا۔ پہلے دن چہرے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن لال، تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ خوف، گھبراہٹ اور افراتفری کا عالم تھا۔ اور پھر سمود پر عذاب۔ چوتھے دن ایک بھیانک آواز سیاحہ آئی، جس نے پوری قوم کو ایک ہی لمحے میں ہلاک کر دیا۔ نہ گھر بچے، نہ محل، نہ طاقت بچی، نہ دولت۔ حضرت صالح کا الوداع۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی لاشوں کو دیکھا اور غم کے ساتھ کہا، اے میری قوم، میں نے تو تمہیں سمجھایا تھا، لیکن تم نے نصیحت کو ٹھکرایا۔ اور پھر وہ ایمان لانے والوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ سبق کیا ملا؟ عیش و آرام اللہ کی رضا کی گارنٹی نہیں۔ حق کا انکار کرنے والی قومیں مٹا دی جاتی ہیں۔ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انکار عذاب کو یقینی بنا دیتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار ان قصوں سے نصیحت دیتا ہے۔ ان میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ خدا حافظ۔